اگر پیر کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور پیر صاحب مرید کو کچھ کہیں تو اب مرید کی سمجھ میں آئے تب بھی عمل کرے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی عمل کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر مرید نے اپنے کامل پیر کی بارگاہ میں، کامل مرشد کی بارگاہ میں اس کے کسی جواب پر یا کسی بات پر کیوں کہا تو مرید کی بربادی کا دن اسی دن سے شروع ہو جائے گا، کیونکہ کیوں؟ یہ پیر کی بات پر اعتراض ہے۔ لہذا جب کامل مرشد کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملے اور وہ کچھ ملفوظات دے، کچھ بیان کریں، کچھ سنائیں، اگر سمجھ میں آئے تب بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے تب بھی مانو، کیونکہ مرید چیزوں کے ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور مرشد اس کے باطن کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں وہ معاملہ جھوٹا لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ معاملہ حقیقت کے خلاف لگ رہا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ معاملہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، پیر اس کی گہرائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے۔ ایک شخص اپنے مرشد کے پاس گیا اور خدمت کرتا رہا، کافی سال گزر گئے۔ مرشد نے اپنے گھر میں کھانا تیار کیا، پھر فاتحہ پڑھی، دعا دی اور اس کی ایک پلیٹ کھانے کی نکال کر اپنے اس مرید کو بلایا۔ یہ ہوتا ہے آزمانے کا وقت۔ مرید کو اپنے پاس بلایا، کہا یہ پلیٹ لیجئے اور دریا کے پار جا کر فلاں بزرگ کو دے آئیے۔ اب یہ دریا کے اس طرف رہتے تھے اور دوسرے جو پیر صاحب تھے اپنے زمانے کے وہ دریا کے پار تھے۔ تو مرید نے کہا کہ قبلہ دریا میں تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے، کوئی پل وغیرہ بھی نہیں ہے، تو میں دریا پار کیسے کروں گا؟ اتنا لمبا سفر طے کیسے کروں گا؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ اس کو لو، دریا پہ جائیے، کنارے پر کھڑے ہو کر دریا سے بات کریں۔ توجہ سے سنیے گا، اب یہ عقل سے پوچھو تو عقل کہے گی یہ کیسی بات ہے، دریا سے کون بات کرے گا؟ پیر صاحب نے کہا دریا کو کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی نکاح ہی نہیں کیا۔ حالانکہ پیر صاحب کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ اب جب مرید نے سنا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا یہ کیسی بات ہے، کہا نہیں مرشد کے سامنے، مگر وسوسوں کا شکار ہو گیا۔ اور پیر صاحب کے 5-6 بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو ان کا اپنی زوجہ سے نکاح ہوا، ملاپ ہوا، میاں بیوی کے ملاپ سے اللہ نے ان کو اولاد دی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نکاح نہیں کیا، کبھی میں اپنی بیوی کے قریب ہی نہیں گیا، کبھی اس سے صحبت ہی نہیں کی۔ تو یہ اب یہ بات دیکھیں عقل کے خلاف ہے، ظاہراً جھوٹ لگ رہا ہے، ظاہراً آپ کو مذاق لگ رہا ہے۔ پہلا مذاق تو یہ کہ دریا کو جا کر کہو، دریا سے کون بات کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ان کی تو بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کبھی میں اپنی زوجہ کے پاس گیا ہی نہیں، کبھی اس سے صحبت کی ہی نہیں ہے۔ اب یہ چیز ظاہر کے خلاف ہے، مرید کو یہ عجیب لگ رہی تھی، مگر حقیقت اس کی جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کہیں گے ہاں یہی حق اور سچ ہے۔ اب وہ وسوسوں کا شکار ہو گیا، لیکن اب ہماری طرح بول نہیں پڑا، بے ادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، پیر کا مذاق نہیں بنایا، کھانے کا برتن لیا اور دریا پہ پہنچا اور دریا سے جا کر کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے آج تک اپنی زوجہ سے صحبت ہی نہیں کی، لہٰذا تجھے حکم دیتا ہوں راستہ دے۔ تو بزرگوں نے لکھا کہ دریا نے راستہ بنا دیا۔ خواب کی بات نہیں، حقیقت درج کر رہا ہوں۔ کہا دریا نے پانی پر راستہ باقاعدہ بن گیا، جس طرح روڈ ہوتی ہے، اب یہ اس راستے پر چلتا چلتا دریا کے پار گیا اور اس بزرگ کے پاس پہنچا، سلام دعا ہوئی، ان کو کھانا پیش کیا، اور سارا راستہ یہی سوچتا رہا کہ یہ کیا ہے، ایک تو دریا سے بات کرنا یہ الگ عجیب بات، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی زوجہ سے صحبت ہی نہیں کی، یہ اور عجیب بات۔ اور کمال یہ ہے، شخصیت یہ ہے کہ دریا نے ان کے نام سن کر، پیغام سن کر راستہ دے دیا۔ یعنی ایک طرف دیکھیں تو آپ کو عجیب لگ رہا ہے، جھوٹ لگ رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھیں تو کمال ہے،
ان کی شان، ان کی بات تو دریا بھی مان رہا ہے. تو اب یہ سارا راستہ یہ سوچتے رہے کہ یہ کیا، کہ اب اعتراض کروں، بولوں، نہیں بولوں. اچھا ان کے پاس گئے، وہ بھی حضرت کمال والے تھے. ان کو کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا تناول کیا. اب جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیے. کہا حضرت راستے میں دریا ہے، اب میں کیسے جاؤں گا، کشتی بھی نہیں ہے، تو پل کا انتظام بھی نہیں ہے، آپ کوئی انتظام فرما دیں جیسے انہوں نے انتظام کیا. اب جب یہ جملہ سنا، کہا کیا انتظام کیا، تو سارا واقعہ سنا دیا کہ ایسے ایسے مرشد نے مجھے بھیجا، دریا پر آیا، ان کو پیغام دیا، اس نے راستہ دے دیا، پار کر کے آپ کے پاس آ گیا. تو اب آپ بھی کرم فرمائیں، کوئی پیغام دیں اور میں دریا کو بولوں اور دریا مجھے راستہ دے اور میں وہاں پہنچوں. تو آپ نے پیغام دیا. فرمایا اچھا انہوں نے یہ پیغام دیا، ہاں چلو میرا بھی پیغام لے جاؤ. پھر کیا پیغام لے کر جاؤں؟ دریا کے کنارے جاؤ اور دریا سے کہنا مجھے اس نے بھیجا جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. اب یہ اور اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ پاؤں سے زمین نکل گئی ہوگی، سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ابھی ابھی میرے سامنے ساری پلیٹ صاف کی ہے، سارا کھانا کھایا ہے، اور کہہ رہے کہ اس کو کہنا اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا. اب یہ ظاہر برا لگ رہا ہے، ظاہر جھوٹ لگ رہا ہے. ابھی تو کھانا کھایا اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھایا. لیکن ہمت نہیں ہوئی بولنے کی. کہا چلو ان کو بھی آزماتا ہوں، پیغام دیکھتا ہوں دریا ان کی مانتا ہے یا نہیں. اگر دریا ان کی بھی مانے گا تو پھر یہ سچے ہوں گے، نہیں مانے گا تو جھوٹے ہوں گے. اب یہ وسوسوں کا شکار، پہلے پیر صاحب کی باتوں میں وسوسوں میں الجھا ہوا تھا، اب انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کر دی کہ ان کو کہنا میں نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا اور ابھی ابھی میرے سامنے برتن صاف کیا ہے. دریا پر آیا اور کہا مجھے راستہ دو، کیوں؟ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. تو دریا نے آپ کی بات سنی تو فوراً راستہ بنا دیا. پانی پر تیرتا ہوا، پانی پر چلتا ہوا دوسرے کنارے پر آیا. اب جلدی جلدی دوڑا اور جاتے ہی مرشد کے قدموں میں گر گیا. یہ ہوتا ہے سچے مرید کی پہچان. جو بھی اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جانچے میں کیسا ہوں. اور یاد رکھیے اولیاء کی نسبت یہ انسان کو دنیا، قبر، آخرت میں ہر جگہ کامیابی دیتی ہے. شرط یہ ہے کہ نسبت مضبوط ہو. اور نسبت مضبوط کب ہوگی؟ جب مرید کو اپنے مرشد پر کامل بھروسہ ہو، کامل اعتماد ہو. اعتراض والی زندگی نہیں، اعتراض والا بھروسہ نہیں. آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر دے، پھر یہ مرشد کامل اس کی دنیا بھی سنوارتا ہے، قبر بھی سنوارتا ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے. اب یہ دوڑا اور جاتے ہی مرشد کے قدموں میں گر گیا. کہا حضرت اب شیطان مجھے بہت ورغلا رہا ہے، نفس مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے. اللہ کے واسطے یہ راز سمجھا دیجیے. آپ نے فرمایا کون سا راز؟ کوئی بات تو ایسے نہیں ہوئی. فرمایا بہت ساری باتیں ہیں، میں وسوسوں کا شکار ہو گیا ہوں، اب میں زبان پر تو لا نہیں سکتا، مگر میں اتنا مانتا ہوں کہ آپ نے جو کیا وہ بھی حق اور سچ، آپ نے جو کہا وہ بھی حق اور سچ، اور اس مرد قلندر نے جو بھی کہا کیا وہ بھی حق اور سچ ہے. یہ میں مانتا ہوں، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے. اللہ کے واسطے مجھے اس کے راز سے پردہ ہٹائیے، سمجھائیے. تو اب اس مرشد کامل نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سن کر اس کو اپنے دل پہ لکھیے، اسی کے مطابق زندگی گزار کر اپنے مرشد سے سچی محبت کیجیے. انشاءاللہ یہ مرشد کی سچی محبت دنیا قبر آخرت میں کامیابی دلائے گی. آپ نے فرمایا میں نے جو کہا وہ بھی حق اور سچ ہے، اور انہوں نے جو کہا وہ بھی حق اور سچ ہے. عرض کیا مرشد مزید پردہ اٹھائیے. فرمایا میں نے کہا کہ جا کر دریا کو کہے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی اپنی زوجہ سے صحبت نہیں کی. اب تجھے وسوسہ آیا کہ ان کی تو اولاد ہے، ان کے تو بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے صحبت نہیں کی؟ صحبت کے بغیر اولاد کیسے ہو گئی؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی میں اپنی زوجہ کے پاس اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں، لذت لینے کے لیے نہیں گیا، بلکہ جب بھی گیا ہوں اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گیا ہوں.
جب بھی میں گیا مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر گیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے گیا۔ اس لیے میرا یہ عمل دنیا کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ میرا یہ عمل بھی رب کی رضا اور مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کے لیے تھا۔ تو جو عمل انسان اگرچہ وہ ظاہراً دنیا کا عمل کیوں نہ ہو، مگر انسان اگر وہ عمل اللہ کے لیے کرتا ہے یا حضور کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ کریم بھی اس عمل کو عبادت بنا کر اس کا ثواب اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور انہوں نے جو کہا کہ میں جا کر کہنا کہ مجھے اس نے بھیجا جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا حالانکہ تمہارے سامنے کھانا کھایا، فرمایا اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے بھی جب بھی کھانا کھایا وہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کھایا۔ انہوں نے جب کھانا کھایا تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ انہوں نے جب بھی کھانا کھایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو سامنے رکھ کر کھانا کھایا۔ لہٰذا ان کا یہ عمل کھانا کھانا یہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے اس کو بھی دین بنا کر اس کا اجر و ثواب اسے عطا فرما دیا ہے۔ اس روایت سے، اس حکایت سے لکھنے کے بعد علماء نے لکھا اس سے کئی باتیں سیکھنے کو ملی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر مرید چاہتا ہے کہ میرے پیر کا فیض مجھے ملے، میرے پیر کی برکتیں مجھے ملے، میرے پیر کی برکات سے میری دنیا اچھی ہو، قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، تو اسے چاہیے کہ کبھی بھی اپنے مرشد کی کسی بات پہ تنقید نہ کرے، اپنے مرشد کی کسی بات پر کیوں نہ کہے، سمجھ میں آئے تب بھی عمل کرے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی عمل کرے۔ جب وہ اس طرح سچی محبت کر کے اپنے مرشد کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اللہ کریم اس کی دنیا، قبر و آخرت میں اس کے پیر کی برکتیں اور فیض بھی اسے عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مرشد